اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اسلامک ورڈ کے معزز دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کیجئے اور حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹ کیجئے۔ دوستو، آج اس موضوع پر ہم آپ کے سامنے کلام کرنے والے ہیں، وہ حضرت شعیب اور اہل مدین کا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کے بعد حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا اہل مدین کی طرف۔ اللہ رب العزت اپنے عظمت والے قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو بھیجا۔ قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ، کہا اے میری قوم، اللہ کو پوجو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ وَلَا تَنقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِنِّي أَرَاكُمْ بِخَيْرٍ وَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ مُحِيطٍ، اور ناپ تول میں کمی نہ کرو، بے شک میں تمہیں آسودہ حال یعنی مالدار اور خوشحال دیکھتا ہوں، اور مجھے تم پر گھیر لینے والے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور اے میری قوم، ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری کرو، اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر نہ دو، اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو۔ بقیۃ اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ، اللہ کا دیا جو بچ رہے وہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تمہیں یقین ہو، اور میں کچھ تم پر نگہبان نہیں۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید، بولے اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں یہ حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے خداؤں کو چھوڑ دیں یا اپنے مال میں جو چاہیں نہ کریں؟ ہاں جی، تم ہی بڑے عقل مند نیک چلن ہو۔ قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا، کہا اے میری قوم، بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے ایک روشن دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنے پاس سے اچھی روزی دی ہے، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں نہیں چاہتا ہوں کہ جس بات سے تمہیں منع کرتا ہوں آپ اس کا خلاف کرنے لگو۔ ان ارید الا الاصلاح ما استطعت، میں تو جہاں تک بنے سنوارنا ہی چاہتا ہوں۔ وما توفیقی الا باللہ، میری توفیق اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ علیہ توکلت و الیہ انیب، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف رجوع ہوتا ہوں، یعنی اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُم مِّثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمُ لُوطٍ مِّنكُم بِبَعِيدٍ، اور اے میری قوم، تمہیں میری ضد یہ نہ برا کام کرا دے کہ تم پر پڑے جو پڑا تھا نوح کی قوم یا ہود علیہ السلام کی قوم یا صالح علیہ السلام کی قوم پر۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط کی قوم تو کچھ تم سے دور نہیں۔ واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود، اور اپنے رب سے معافی چاہو پھر اس کی طرف رجوع لاؤ، بے شک میرا رب بڑا مہربان محبت والا ہے۔ قالوا یا شعیب نفقۃ کثیرا مما تقول وإنا لنراک فینا ضعیفا، بولے اے شعیب، ہماری سمجھ میں نہیں آتی تمہاری بہت سی باتیں، اور بے شک ہم تمہیں اپنے میں کمزور دیکھتے ہیں۔ ولولا رہطک لرجمناک، اور اگر تمہارا کنبہ نہ ہوتا تو ہم نے تمہیں پتھراؤ کر دیا ہوتا، یعنی تمہیں رجم کر دیتے، پتھر مار مار کے معاذ اللہ ہلاک کر دیتے۔
وما انت علینا بعزیز، اور کچھ ہماری نگاہ میں تمہاری عزت نہیں۔ قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، کہا اے میری قوم، کیا تم پر میرے کنبے کا دباؤ اللہ سے زیادہ ہے؟ واتخذتموہ وراءکم ظہریا، اور اسے تم نے اپنی پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ ان ربی بما تعملون محیط، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو سب میرے رب کے بس میں ہے۔ وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، اور اے قوم تم اپنی جگہ اپنا کام کیے جاؤ، میں اپنا کام کرتا ہوں۔ سَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ وَمَنْ هُوَ كَاذِبٌ، اب جاننا چاہتے ہو کس پر آتا ہے وہ عذاب کے اسے رسوا کرے گا اور کون جھوٹا ہے۔ وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، اور انتظار کرو میں بھی تمہارے ساتھ انتظار میں ہوں۔ وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا نَجَّيْنَا شُعَيْبًا وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ بِرَحْمَةٍ مِنَّا، اور جب ہمارا حکم آیا ہم نے شعیب اور اس کے ساتھ کے مسلمانوں کو اپنی رحمت فرما کر بچا لیا۔ وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، اور ظالموں کو چنگھاڑ نے آ لیا تو صبح اپنے گھروں میں گھٹنوں کے بل پڑے رہ گئے۔ کأن لم یغنوا فیہا، گویا کبھی وہاں بسے ہی نہ تھے۔ الا بعدا لمدین کما بعدت ثمود، ارے دور ہو مدین جیسے دور ہوئے ثمود۔ دوسرے قرآن عظیم برہان رشید کے اندر حضرت سیدنا لوط علیہ السلام، حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کا واقعہ درج ہوا۔ اس میں اہل مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا۔ اہل مدین کون تھے؟ اہل مدین دراصل عربی النسل تھے، وہ اپنے شہر مدین میں سکونت پذیر تھے، جو شام کے اطراف میں ارض معان جو آج کل اردن میں ہے کے قریب تھا، جو بحیرہ قوم لوط کے قریب حجاز سے متصل تھا۔ ان کا دور قوم لوط کے کچھ دیر بعد ہے۔ مدین شہر قبیلہ مدین کے نام سے معروف تھا، اور یہ قبیلہ مدیان بن ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے وجود میں آیا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی دادی لوط علیہ السلام کی بیٹی تھی، اور شعیب علیہ السلام بھی ان لوگوں میں تھے جو ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لائے، ان کے ساتھ ہجرت کی اور ان کے ساتھ دمشق میں داخل ہوئے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ آپ ابراہیم علیہ السلام پر اس روز ایمان لائے جس دن انہیں آگ میں پھینکا گیا۔ بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کی شادی لوط علیہ السلام کی بیٹی سے کرا دی۔ امام ابن عبد البر کے بیان کے مطابق جب سلمہ بن سعد انزی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اسلام قبول کیا تو اس نے انصا تک اپنا سلسلہ نسب بیان کیا۔ آپ نے فرمایا انصا اچھا قبیلہ تھا مگر ان پر ظلم ہوا، پھر اللہ نے ان کی مدد فرمائی۔ یہ شعیب کی قوم اور موسیٰ علیہ السلام کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ اگر یہ بات درست ہو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ شعیب علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے سسر تھے اور عرب عاربہ سے تعلق رکھتے تھے جنہیں انصا کہا جاتا تھا۔ کچھ سلف نے شعیب علیہ السلام کو خطیب الانبیاء کا نام دیا ہے کیونکہ وہ قوم کو دعوت دیتے وقت نہایت فصیح و بلیغ انداز اپناتے تھے، اور مستدرک کی ایک روایت کے مطابق آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے شعیب علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے انہیں خطیب الانبیاء کہا۔ مدین کے لوگ کافر تھے، راہگیروں اور مسافروں کو لوٹتے اور ایکا کی پوجا کرتے تھے۔ ایکا ایک درخت تھا جس کے ارد گرد بہت زیادہ درخت تھے۔ ان لوگوں کا لین دین کا معاملہ بھی بڑا برا تھا، وہ ناپ تول میں کمی کرتے، لیتے وقت زیادہ لیتے اور دیتے وقت کم تول کر دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے انہی میں سے ایک شخص حضرت شعیب علیہ السلام کو رسول بنایا۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی دعوت دی اور انہیں ناپ تول میں کمی کرنے اور دوسروں کو تنگ کرنے سے روکا۔ اس پر کچھ لوگ تو ایمان لے آئے اور اکثر کفر پر ہی جمے رہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل فرمایا، جیسا کہ آپ نے قرآن عظیم برہان رشید کی آیات کو سنا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پر عذاب جو نازل فرمایا، اللہ ارشاد فرماتا ہے قال الملأ الذین استکبروا، یہاں سے لے کر الفاتحین تک
ان کی قوم کے متکبر سرداروں نے کہا، اے شعیب، ہم آپ کو اور جو آپ کے ساتھ ایماندار ہیں اپنی بستی سے نکال دیں گے، الا کہ تم ہمارے مذہب میں آ جاؤ۔ یعنی انہوں نے اہل ایمان کو دوبارہ کفر کی طرف لوٹنے کی دعوت دی، تو شعیب علیہ السلام نے انہیں جواب دیا، خواہ وہ اسے مکروہ سمجھتے ہوں، یعنی اہل ایمان کبھی بھی خوشی سے کفر کی طرف نہیں لوٹ سکتے۔ اگر کبھی ایسا ہوا بھی تو وہ محض تمہارے ظلم و جبر سے ہوگا، کیونکہ جب کسی کے دل میں ایمان راسخ ہو جاتا ہے تو پھر یہ ناممکن ہوتا ہے کہ اسے کفر کی طرف لے جایا جائے۔ اس لیے آپ نے فرمایا، ہم تو اللہ پر بڑی چھوٹی جھوٹی تہمت لگانے والے ہو جائیں گے اگر تمہارے دین میں داخل ہو جائیں۔ جب سیدنا شعیب علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے لیکن وہ اپنی کفر پر ڈٹی رہی تو آپ نے ان کے خلاف دعا کی۔ اللہ رب العزت نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا، کیونکہ جب بھی مخالف قوم کے خلاف انبیاء دعا کریں تو اللہ ان کی دعا کو رد نہیں فرماتا۔ اس دعا کے بعد بھی قوم کے کافر سردار یہ کہنے لگے، اے لوگو، اگر تم نے شعیب کی بات مانی تو نقصان اٹھاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل فرما دیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے، پھر انہیں زلزلے نے آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے کے اوندھے پڑے رہ گئے، یعنی زمین کو انتہائی سختی سے ہلایا گیا جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور تمام جاندار بے جان ہو کر ساکن و ساکت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر مختلف قسم کے عذاب نازل کیے، ان کی بری عادتوں کی وجہ سے ان پر زلزلہ بھیجا جس سے ان کی کوئی حرکت باقی نہ رہی، ایسی چیخ بھیجی جس سے ان کی تمام آوازیں بند ہو گئیں، اور ایسا بادل بھیجا جس نے ان پر آگ کے شعلے برسائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کا قصہ بیان کرتے ہوئے مختلف مقامات پر سیاق و سباق کی مناسبت سے ان پر نازل کیے جانے والے عذابوں کا ذکر فرمایا۔ سورۃ الاعراف میں مذکور ہے کہ انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو یہ دھمکی دی کہ اگر وہ واپس ان کے دین میں نہ لوٹے تو وہ انہیں بستی سے نکال دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس دھمکی کے مقابلے میں سیاق و سباق کے مطابق زلزلہ کا ذکر فرمایا، کیونکہ یہاں یہی زیادہ مناسب تھا۔ سورۃ الہود میں یہ ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا، کیا تیری نماز تجھے یہی حکم دیتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادوں کے معبودوں کو چھوڑ دیں اور اپنے مالوں میں جو تصرف کرنا چاہیں نہ کریں؟ تم تو بڑے ہی نرم دل اور سمجھدار ہو۔ چونکہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی گستاخی میں آوازیں بلند کی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے بطور سزا ان کے لیے ایسی آواز کے عذاب کا ذکر فرمایا جس سے ان کی آوازیں بند ہو گئیں۔ سورہ شعراء میں ہے کہ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا تھا کہ وہ ان پر آسمان سے عذاب نازل کر دیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے مطالبے پر سائبان والے دن کے عذاب کا ذکر فرمایا۔ انہوں نے شعیب علیہ السلام سے کہا کہ تو ان میں سے ہے جن پر جادو کر دیا جاتا ہے، اور تو ہم ہی جیسا ایک انسان ہے، اور ہم تو تجھے جھوٹا ہی سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچے لوگوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے۔ کہا کہ میرا رب خوب جاننے والا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا، وہ بڑے بھاری دن کا عذاب تھا۔ اہل علم نے بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت گرمی مسلط کر دی اور 7 دن تک مسلسل ہوا کو روکے رکھا، جس سے نہ تو انہیں پانی فائدہ دیتا تھا اور نہ ہی سایہ۔ نتیجتاً وہ اپنی رہائش گاہوں سے جنگلوں کی طرف بھاگ نکلے۔ پھر ایک بادل نے ان پر سایہ کیا، اسے دیکھ کر سب اس کے نیچے جمع ہو گئے۔ جب سب ایک جگہ اکٹھے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے بادل نے آگ کے شعلے برسانا شروع کر دیے، زمین میں زلزلہ آ گیا اور آسمان سے زوردار چیخ کی آواز آئی جس سے ان کی روحیں پرواز کر گئیں اور ان کے علاقے ایسے ویران ہو گئے جیسے وہاں کوئی آباد ہی نہ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام اور ان کے مومن ساتھیوں کو بچا لیا، جیسا کہ رب کائنات ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے ایمان والوں کو نجات دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ نزول عذاب کے بعد تباہ حال قوم کو دیکھ کر شعیب علیہ السلام نے انہیں جھڑکا اور انہیں ملامت کرتے ہوئے ان سے الگ ہو گئے۔ اللہ کا ارشاد ہے
کہ اس وقت شعیب علیہ السلام ان سے منہ موڑ کر چلے اور فرمانے لگے، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے پروردگار کے احکام پہنچا دیے اور میں تمہاری خیر خواہی کی، پھر میں ان کافروں پر کیوں رنج کروں؟ یعنی جب شعیب علیہ السلام ان کا علاقہ چھوڑنے لگے تو اس وقت ان سے مخاطب ہو کر کہا کہ میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا کر اپنا فرض ادا کر دیا اور ہر ممکن طریقے سے تمہاری خیر خواہی کی کوشش کی، لیکن میری کوئی بھی کوشش تمہیں فائدہ نہ دے سکی، کیونکہ ہدایت صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اب اگر تم پر اللہ کا عذاب آ گیا ہے تو میں اس پر افسوس کیوں کروں، کیونکہ تم نے خود ہی نہ تو ہدایت کو اپنایا اور نہ ہی عذاب کے دن سے خائف ہوئے۔ پھر اللہ رب العزت کا عذاب آ گیا اور ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے اور نہ ہی اس کو کوئی روک سکتا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ رب کائنات حضرت شعیب علیہ السلام کی توحید اور ان کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق دے، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے امام سید الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں ہمیں جنت نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید العالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔